آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا کہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے ارے موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے تھوڑا قریب قریب آ جائیں پیچھے کرسیاں آگے کرسیاں معین الدین جہاں بھی ہو تشریف لے آئے رضوان بیٹھا یہاں پہ ہے اور بڑے والے کہاں جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا او كما قال تعالی. محترم دوستو اور بزرگوں، ایک تو آج نکاح کی تقریب تھی. آئندہ سے جو دیندار لوگ، یہاں کون لوگ ہیں جو دیندار ہیں؟ غیر دیندار یا سو گئے یا چلے گئے. آج مجھے بڑی خوشی، صاحب نام نہیں معلوم مجھے، میں کہنے لگے میں نے سنا آپ کا بیان ہے تو میں بہت دور سے اس محلے سے آیا. وہ صاحب چلے گئے نہیں مجھے معلوم نہیں، یہ آئے ذاکر بھائی. اچھا بیٹھے سامنے ماشاءاللہ. تو اب ان کو طلب تھی دین کی تو دوسرے محلے سے آ گئے. اب جن کو طلب نہیں تھی وہ اس محلے میں پڑھ کے سوچے رحمان لڑکا ہمارا شاگرد ہے، ہم سے پڑھا ہوا اور ہم کو دھوکہ دے کے جا رہا تھا کہ حضرت پانی پینے جا رہے ہیں. ہمارا تھپڑ کھینچ کے نالائق پانی پینے جا رہا ہے. بیان سن چل کر کے اللہ تعالیٰ نے 15 گھنٹے کا روزہ فرض کیا. کتنا بولو کتنا؟ اور رات کی اس ٹھنڈے موسم میں، گرمی کے دنوں میں اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. آج یہ اللہ کا احسان. وہ پانی پینے جا رہا ہے، چلا گیا کہ آ گیا واپس؟ کہاں بیٹھا ہے؟ اچھا ہے ماشاءاللہ. کہاں تھے بھائی تم؟ لا حول. تو خیر یہ مجمع بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس مجمع کو قیمتی ہی باتیں بتائیں گے. سمجھ گئے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پہلی بات، نکاحوں کو سادہ کرو. نکاحوں کو سادہ کرو. کچھ رسمیں جو بہت غلط ہیں ان کو چھوڑ دو. ایک رسم ہے باسی کھانے کی. آج بھی معین الدین کو زبردستی پکڑ لے گئے. ان کا ایمان بڑا کمزور ہے. اگر ایمان طاقتور ہوتا نہیں. ہم بھی پڑھتے تھے اس وقت میں ہندی انگریزی، اور ہمارے ماموں سیوتے کے تھے جو قریب کے لوگ جانتے ہوں گے، جھگو پردھان، وہ پردھان بھی رہے اور کٹر قسم کے بریلوی تھے. بریلویوں کے مسجد کے عیدگاہ کے امام بھی رہے. جب ہمارا نکاح طے ہوا تو چونکہ وہ مزاج کے تھے
کہیں دیکھو ڈی جے بھی ہوگا اور ڈھولک بھی بجے گی اور جتنی ریتی ہوتی ہیں سب ہوں گی. ہمارا یہ بھانجا پڑھا لکھا ہے، ہم دل کھول کے ارمان کھولیں گے اس میں. میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں نے کہا سن رہا ہے تو بڑے کمیاگیر ملا بھی ہے، سب کچھ ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں ماموں کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ہماری چلے گی تیری چلے گی. ہماری چلے گی. ماموں تھے، بڑے آدمی تھے، ہمارے گھر میں سب ان کو ڈرتے تھے اور ان کو اپنے گھر کا بالکل مکھیا سب مانتے تھے. میرے ابا بھی ان کو ڈرتے تھے. تو انہوں نے کہا تیری چلے گی میری چلے گی. تو میں نے بے جھجک کہا نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ناراض ہو گئے، چلے گئے. جب چلے گئے تو ابا حضور ہمارے بہت ناراض. تم نے پردھان کو ناراض کر دیا، تم نے پردھان کو ناراض. اب بتاؤ کیسے شادی ہوگی؟ اگر انہوں نے اڑبنگا لگا دیا تم شادی ہی نہیں کر پاؤ گے کبھی، بے شادی کے رہو گے ہمیشہ. میں نے کہا ابا جی بے شادی کے رہنا منظور، لیکن نبی کا طریقہ ٹوٹے مجھے منظور نہیں. بے شک. کچھ دن کے بعد 2-4-10 دن کے بعد ماموں خود آئے. کہنے لگے میں نے بہت غور و فکر کیا لیکن تم نے جس ذات کا نام لیا ہے اس ذات کے آگے میں بھی سر جھکا رہا ہوں. تم نے آقا بے کا شک. نام لیا. بے شک. پھر میں نے کہا کہ رشتہ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے میں پڑھواؤں گا. حضرت دعوت دی گئی. حضرت نے فرمایا نکاح کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے، آپ لوگ یہاں آ جائیے تو نکاح ہو جائے گا. وہی میرے ماموں جو کٹر بریلوی، وہ میرے والد اور میرے استاذ حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ حضرت والا کی خدمت میں گئے 9 محرم کو. ماما نے کہا آج ہی نکاح ہو جائے 9 محرم کو. 10ویں غم کا دن ہے 10. حضرت حسین کا سر قلم ہوا اور ہم نکاح کریں یہ نہیں ہو سکتا، لہذا 10 محرم کو نکاح نہیں ہوگا 9 کو ہوگا. آپ لوگ 10 کو محرم کو نکاح کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ غمی کا دن نہیں، 10 محرم غمی کا دن نہیں ہے. 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، ان کو رتبہ ملا ہے، ان کو مرتبہ ملا ہے. غم کا دن نہیں ہے. شہادت ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے. اللہ فرما رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اگر کوئی اللہ کے راستے میں گردن کٹا دے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کو. تو حسین سر کٹا کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ہم ان کو مردہ کہتے ہیں، ان کا مرثیہ پر ان کو رو رہے ہیں کہ حسین مردہ کی زندہ. بولو آپ لوگ زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ. اگر کوئی مردہ کہے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. حضرت حسین زندہ ہیں. روئے وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حسین زندہ ہے، ان کا ماتم نہیں کرنا ہے. اور 10 محرم کو حضور نے نکاح کیا، اس نے سنت. 10 محرم کو حضور نے اپنا بھی نکاح کیا حضرت صفیہ کے ساتھ. تو معلوم 10 محرم کو نکاح کرنا سنت. ہم کیا کہتے ہیں؟ غمی کا دن. یاد رکھو 10 محرم غمی کا دن نہیں. شادی کرو سنت. اب جب ہم لوگ پہنچے، ہمارے ماموں پہنچے، اب ماموں نے جو حضرت والا کو دیکھا، حضرت کی تہجد دیکھی، حضرت کی نماز دیکھی، تو خدا کی قسم وہ مرحوم ہو گئے. اس زبان سے نکلا ہم لوگ گمراہ ہیں، اللہ کا ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی ہو سکتا ہے تو بس یہی ہے. حضرت والا سے انہوں نے کہا کہ مرید کروا دو مجھے، کیونکہ حضرت کا مزاج اتنی جلدی مرید کرنے کا نہیں تھا. تو مرید تو نہیں کیا، لیکن میرے ماموں عاشق ہو گئے اور وہاں سے آ کے ان کی زندگی بدل گئی تھی. حضرت سے ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت میرے ماموں کچھ بریلوی ٹائپ کے ہیں، لہذا نکاح 9 محرم کو ہو جائے. اچھا.
ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، وہ صاحب مغرب ہو گئی حضرت نکاح نہیں پڑھا رہے، ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا، جب 10 محرم ہوا 10 حضرت نے کہا اب نکاح ہوگا، اب میرے ماموں صاحب وہ 10 محرم، اس حضرت نے تعلیم کی کہ 10 محرم کو نکاح کرنا سنت، میرا کیا میرے 10 محرم نکاح کرو کچھ نہیں ہوگا، میرا نکاح 10 محرم کو ہوا، الحمدللہ میری اہلیہ بڑی نیک صالحہ متی فرما بردار، کہتے ہیں 10 محرم نکاح کرو غمی آ جائے گا، کوئی غمی ہماری زندگی میں نہیں آئی، میری متقیہ میری اہلیہ مہمان نواز، رات میں 10 مہمان اب تو بیمار رہتی ہیں، بڑھاپا بھی آ گیا ہم لوگوں کا، 10 مہمان پہنچ گئے، کبھی انکار نہیں کیا، فوراً کھانا تیار کیا، تو مہمان نواز بھی، نمازی بھی، نیک صالحہ بھی میری بیوی، اور اللہ نے اس جوڑے سے حضرت معاشہ ابرالحق صاحب کی برکت سے جو جوڑا طے ہوا، اللہ نے اولادیں دی، وہ بھی نیک۔ ابھی آپ نے عزیزہ مجاہد الحق کی تقریر سنی نہیں سنی؟ یہ میرا بیٹا۔ جی منظور کی تقریر سنی نہیں سنی؟ یہ میرا بیٹا۔ ماشاءاللہ عالم، حافظ، قاری، سب کچھ اللہ نے بنا دیا، اور ایک بیٹا عالم تو نہیں بنا، ڈی فارما کر رہا، لیکن نماز میں، دین میں ان مولویوں سے بھی آ جائے، ان مولویوں سے بھی آ جائے۔ تو اللہ نے ہمیں نیک صالح اولاد، 2 بیٹیاں، وہ بھی نماز کی پابند، تو اللہ نے بیٹے دیے نیک صالح، بیٹیاں دی نیک صالح، بیوی ہماری نیک صالح۔ اگر 10 محرم کو نکاح منحوس ہوتا تو ہمارا سب کو کہاں ملتا ہی ہے؟ معلوم ہو کہ 10 محرم کو نکاح کرنا چاہیے، آپ لوگ بھی کیا کرو 10 محرم کو نکاح، سنت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، صحرا اور مکنہ نہیں بات، میری بہنیں سنیں، میری بہنیں بہت کیا کرتی ہیں، ڈھول پیٹتی ہیں شادیوں میں، ڈھولک بجاتے، کیا کہتی ہیں؟ کفری الفاظ، کفری الفاظ بکتی، ایمان ختم ہو جائے، کیا کہتی ہیں؟ اللہ میاں آئے جاؤ انگنا مورے، کیا مطلب؟ اللہ میاں پہلے سے نہیں تھے جو اللہ میاں کو بلا رہی ہو؟ اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو ذات حی قیوم اس کو اپنے آنگن میں بلا رہی ہو، کہ آنگن میں آپ کا اللہ نہیں تھا؟ کفری الفاظ، اور ڈھولک پیٹنا حرام، ڈھول بجانا حرام، ڈھول بج رہی ہے، ہمارا تو معمول ہے، اگر کہیں ڈھول بج جائے، ڈی جے بج جائے، میں کھانا نہیں کھاتا، شریک نہیں ہوتا۔ آج حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے مرا کیا، ان کے بہت عزیز قریب غالباً بھانجے کا نکاح، تشریف لے گئے وہاں دیکھا ڈی جے بج رہا، وہاں سے بھاگے، اور ڈبکہا آ گئے، یہاں بھی کچھ ان کی رشتہ داری رہی ہوگی، تو ڈبکہا آ گئے، اور ان کا فون آیا ان کے رشتہ داروں کا، تو انہوں نے میرے سامنے فون پر ڈانٹا، کہ تم لوگوں نے حضور کی بغاوت کی، تمہارے نکاح میں شرکت کریں گے نالائق کو؟ کہا حضرت کل ولیمے میں آ جائیے، ہرگز میں ہمارا ولیمہ نہیں کھاؤں گا، اور بے شک صحیح کیا۔ آج شادیوں میں ڈی جے باج رہا ہے، آج شادیوں میں ڈھولک بج رہی ہے، اور اس سارے غلط کام میری بہنیں کرتی، معاف کرنا مجھے، اور نہ معاف کرنا کوئی بات نہیں، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی معین الدین سے میرے تو آگ لگ گئی تن بدن میں، جب میں آیا دیکھا معین الدین گاڑی نکل رہی تھی، اور گاڑی کا سجانا بھی فضول خرچی ہے، یاد رکھو، گاڑی جو سجائی گئی تھی آج، یہ بھی فضول خرچی، اس میں کم سے کم 1000 روپے ضرور لگا ہوگا، ارے بولو لگاؤ نہیں لگاؤ، کتنا لگا تھا معین الدین؟ 4000، لا حول ولا قوت، 4000 نوٹوں میں آپ نے آگ لگائی۔ کیوں صاحب؟ یہ گاڑی اگر یوں جاتی تو کیا نکاح نہیں ہوتا؟ یہ فضول خرچی یاد رکھو، اور جو آپ اپنے مکان پر قمقمے جلا رہے، یہ بھی فضول خرچی۔ لائٹ کیجئے، 1 راڈ کا 2 راڈ لگا دیجئے، 3 راڈ لگا دیجئے، یہاں کام چل رہا نہیں چل رہا، اجالا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے راڈ لگے ہوتے تب بھی اجالا ہوتا، نہیں صاحب، نام و نمود کے لیے کہ عابد صاحب کا نکاح ہو رہا تو کچھ جگمگاہٹ بھی ہونا چاہیے، یہ جگمگاہٹ بدعت، یاد رکھو، فضول خرچ، سادگی اسلام کا طریقہ۔ تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو مولوی نہیں بتاتے، ڈر کی وجہ سے، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاہے کا ڈر؟
تو یہ کمکمے یہ بھی فضول خرچی، گاڑی سجانا یہ بھی فضول خرچی، صحرا باندھنا بدعت، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ میں نے معین الدین سے پوچھا، میں نے وہ گاڑی جا رہی ہے، میں اپنی گاڑی واپس موڑ رہا تھا، شرکت نہیں کروں گا، اتنے میں رضوان مل گیا، تو رضوان سے میں نے رضوان دوڑ کے گیا، خیر فروغ صحرا اتار دیا، اگر صحرا نہ اترتا میں واپس ہوتا، شرکت نہیں کرتا نکاح میں۔ کیوں؟ یہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جاتی ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ کل بدعت ضلالہ وضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر بدعت گمراہی ہے، صحرا باندھنا گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں لے جائے۔ تو معین الدین صاحب نے کیا جواب دیا کہ عورتیں نہیں مانیں۔ کیا کہا؟ عورتیں نہیں۔ میری بہنوں، کیوں تم حضور کی بغاوت میں تلی ہوئی ہو؟ حضور کی بغاوت پہ کیوں تلی ہوئی ہو؟ توبہ کرو۔ میں نے معین الدین سے بھی توبہ کروائی، اور میری بہنیں جنہوں نے صحرا باندھنے کے لیے اصرار کیا، وہ ساری بہنیں اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں کہ آئندہ کبھی صحرا نہیں باندھیں۔ یہ سنتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شادی کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور نکاح مسجد میں کیا کرو۔ کہاں کیا کرو؟ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے۔ میں بڑے بڑے شہروں میں، یہ میں سمجھنا دلپت پور میں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے شہر، دہلی جیسے اور بڑے بڑے شہروں میں نے بات کہی ہے، صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنے نکاحوں کو میرے جھاڑ سے نکالو، گناہ کبیرہ مت کرو، نکاحوں کو مسجدوں میں کرو۔ جب پنڈال میں زیادہ اچھا ہوتا ہے مسجد میں، پنڈال میں پنکھے بھی صحیح نہیں ہوتے، اگر گرمی تو گرمی مر جائے، سردی ہے تو سردی مر جائے۔ مسجد میں گرمی ہے تو موسم عمدہ، پنکھے چل رہے ہیں، تو نکاحوں کو اگر کسی گاؤں میں مسجد ہے تو نکاحوں کو مسجد میں کرنا شروع کرو، اور جہیز مت مانگو، مطالبہ مت کرو۔ کوئی اپنی لڑکی کو دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لڑکی کا حق ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جہیز دینا گناہ نہیں ہے، جہیز کا مانگنا گناہ۔ اگر کوئی جہیز دے رہا ہے اپنی لڑکی کو تو کوئی عرض جو اپنی لڑکی کو دے رہا ہے، بھئی یہ سامان جو وہاں والوں نے دیا تو یہ عابد بھائی کو سامان تھوڑے دیا، نہ معین الدین کو سامان دیا، سامان تو اپنی لڑکی کو دیا۔ تو لڑکی کو کوئی سامان دے یہ جائز، لیکن کوئی مانگے کہ نہیں صاحب موٹر سائیکل لیں گے، اور بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ مانگتے ذرا سا اشارہ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ تمبور سے لوگ آئے تھے، اسکوٹر دے رہے تھے، ہم نے منع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اسکوٹر نہیں، اسپلنڈر چاہیے۔ تو سوال کرنا، جہیز مانگنا، اشارتن ہو، کنایتن ہو، دلالتن ہو، صراحتن ہو، سب حرام۔ تو اس میں دو مسئلے آ گئے، اپنی لڑکی کو جہیز دینا جائز ہے، لیکن لڑکے والوں کو جہیز مانگنا حرام، مانگنا حرام۔ اگر وہ خود دے رہے تو قبول کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ چند باتیں میں نے نکاح سے متعلق بیان کی، لیکن آپ لوگ عمل کتنے لوگ کرو گے؟ کتنے لوگ صحرا نہیں باندھیں گے انشاءاللہ، کبھی نہ اپنے لڑکے کو بندھائیں گے؟ کتنے لوگ انشاءاللہ مسجد میں نکاح کریں گے؟ جیسا بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لوگ نکاح کہاں کرو گے بھائی؟ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات بھی پوری ہو گئی۔ دوسری بات، میں چونکہ جب بیوی آتی ہے تو عامتاً آدمی ماں اور باپ کو بھول جاتا ہے۔ میں نے بیوی کے حقوق نکاح کو بیان کر دیا، یا نہیں بیان کروں گا؟ بیوی کے سارے حقوق میں نے تقریر میں وہاں کیا ڈبکہ میں بیان کر دیا، ڈبکہ میں وہاں بھی میں نے قریب پون گھنٹے بیان کیا۔ اگر میں ہوتا تو سارے لوگ، پھر بھی ماشاءاللہ جو ڈانٹ ٹپٹ میں میری لوگ بیٹھی گئے تھے سب ماشاءاللہ۔ تو خیر ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ خوب سنو کان کھول کر، معین الدین صاحب بھی سنیں، اور جو اس میں نوجوان بیٹھے وہ بھی سنیں،
شاہد صاحب بھی سنیں، مولانا احمد صاحب بھی سنیں، جتنے لوگ ہیں سب سنیں، شادی والے اور جن کی شادیاں ہونے والی وہ سب سنیں۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ، ماں کی عظمت اپنی جگہ، دونوں کا حق ہے۔ بیوی سے پیار کیجئے، بیوی سے محبت کیجئے، لیکن ماں اور باپ کی عظمت کو قربان نہ کیجئے۔ آج بیوی آئی تو آدمی بیوی کا غلام بن جاتا ہے، ماں اور باپ کو درکنار کر دیتا ہے۔ یہ جائز نہیں، یہ بیوی نہیں ہے، ڈائن آئی ہے جو اپنے باپ اور ماں سے اپنے لخت جگر کو جدا کرتا ہے۔ یہ بیوی نہیں ہے، یہ ڈائن آئی ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، میرے مرید تھے، ماں باپ بھی مرید تھے اور لڑکا بھی مرید تھا۔ دونوں کا معاملہ کہ لڑکا باہر سے کمائی کر کے آیا تو 50,000 روپے لے کر کے آیا۔ اس نے 40,000 روپے اپنے بیوی کو دیا اور 10,000 روپے اپنے ماں اور باپ کو دینا چاہا۔ اگر کسی کی بیوی ڈائن ہو تو اس کو مت بتاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ بیوی مالک نہیں، مالک شوہر۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی اگر ڈائن ہے مت بتاؤ اس کو، بغیر بتائے ہوئے ماں باپ پر مال خرچ کرو۔ اب وہ 10,000 روپے اپنے ماں باپ کو دینا چاہ رہا، اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے طلاق دے دینا، اپنی ماں کے پاس رہنا اگر تم 10,000 ان کو دے دو۔ اب بیچارہ وہ بھی میرا مرید تھا، رونے لگا، رات بھر روتا رہا۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف میرے ماں اور باپ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، وہ ایک طرف رونے لگا۔ صبح کو میرے پاس آیا کہ حضرت ایسی بات ہے، ایسی میں 10,000 دینا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو۔ پھر اس کے بعد میں اس کے آگے گیا، جانے کے بعد میں نے کہا ارے بھائی، ان کے ماں باپ نے پیدا کیا تھا، آپ ان کو 10,000 کیوں نہیں دینے دے رہے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نفسک و مالک لابی، تیری جان، تیرا مال سب ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے ہے، کیوں نہیں دینے دے رہی تو؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہم فتویٰ نہیں مانتے، اگر انہوں نے دے دیا تو مجھے طلاق دینا پڑے گی۔ میں بھی جوش میں آ گیا، میں نے کہا اس نالائق کو طلاق دے، اللہ مجھے دوسری نیک بھی دے گا۔ جب وہ سمجھا مولوی صاحب نے کہہ دیا اب طلاق دے ہی دے گا، پیروں پڑ گئی، پیروں پڑ گئی۔ تو کچھ عورتیں، کچھ بیویاں ڈائن ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد شوہر ہمارا غلام بن جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے۔ یاد رکھو ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ، بیوی کی محبت اپنی جگہ۔ بے شک میں کہہ رہا ہوں بار بار، بعض ساسیں ڈائن ہوتی ہیں، بعض کون ہوتی ہیں؟ ساسیں ڈائن ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جب بہو آتی ہے تو لڑکیاں بھی ہیں گھر میں، اپنی بیٹی کے لیے کام بالکل نہیں اور بہو کو غلام لونڈی بنا دیتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھو اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، جنت کا نمونہ تمہارا گھر بن جائے گا۔ اس کے بھی واقعات ہیں بہت سارے۔ ایک بار ایک بہو بیمار، سخت بیمار، بخار میں پریشان، ڈائن ساس کیا کر دے پکانا تو تجھے ہی پڑے گا ورنہ اپنا بیٹا آئے گا ڈنڈے چلوا دوں گی۔ اس نے کہا اماں مجھے بخار شدید ہے، میں کانپ رہی ہوں بخار میں، آج میری بہن جو ہے، میری آپ کی بیٹی جو ہے، آج ان سے پکوا دے۔ نہیں، بیچاری حال کانپ کر کے کچھ پکا پائی، بے ہوش ہو گئی۔ وہ لیٹ گئی جا کر کے، جب بے ہوش ہو گئی اب اس کو کچھ دوا ہوا کھائی تو کچھ ہوش ٹھیک ہوا۔ اب یہ ڈائن جب شوہر کے اس کے آنے کا ٹائم ہوا، کمبل لپیٹ کر، نقلی کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ شوہر کیا ہوا؟ امی کیا ہوا؟ امی کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ اب رونا اس کو شروع ہوا، تمہاری بیوی نے ہم کو ستایا، آج مارنے وہ تو بیچارہ ماں کی محبت میں گیا اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا۔ بیوی نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن لو۔ اس نے بات سنائی، اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ تو بعض عورتیں اپنی بہو کے لیے ڈائن ہوتی ہیں، مت بنو ڈائن، اپنی بہو کو اپنی بیٹی مانو۔ اگر ایک وقت تم نے بہو سے کھانا پکوایا تو ایک وقت بیٹی سے پکواؤ، تمہاری بیٹی بھی کسی کی بہو بننے والی ہے۔ تو میں یہ باتیں معاشرے کی وہ بتا رہا ہوں جو عام طریقے سے، تو بیوی کا مرتبہ اپنی جگہ اور ماں کا مرتبہ اپنی جگہ۔ اگر کوئی بات بیوی کہے، ماں کہے اور دونوں کی بات لائق ہے تو دونوں کی بات مان لیجئے، اور اگر کبھی بیوی کی بات ٹکرا جائے تو بیوی کو تنہائی میں سمجھا دیجئے اور ماں کی بات کو مقدم کر دیجئے، بشرطے کہ ماں کی بات ناجائز نہ ہو۔ اگر ناجائز ہے ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے ماں ہو باپ ہو۔ باپ کہے جوا کھیلو، مت کھیلنا۔ باپ کہے نماز چھوڑ دو، مت چھوڑنا۔ ماں کہے اپنی بیوی کو بغیر غلطی کے مارو، مت مارنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ہاں، لیکن اگر ماں اور باپ کا حق کتنا، میں آپ سے عرض کروں، ایک صحابی رسول سیدنا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ 1 کروڑ اولیاء اللہ، کیسے اولیاء اللہ؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے، حضرت غوث الاعظم بڑے پیر جیسے 1 لاکھ اولیاء اللہ ایک ترازو میں ان کے رتبے کو رکھ دیا جائے اور ایک صحابی کے رتبے کو ایک ترازو میں رکھا جائے، صحابی کا مرتبہ بڑھ جائے۔ کیوں؟ ولی ریاضت کر سکتا ہے، مجاہدہ کر سکتا ہے، کہ وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ چہرہ کہاں سے لائیں گے جس چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ صحابی کا مقام بہت اونچا۔ آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ روتے ہوئے پہنچے، یا رسول اللہ، ایک آپ کا جانی سار، آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کبار صحابہ کو، جبال صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو، جن میں نام آتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ، فاطمہ کے شوہر، حسن حسین کے ابا جان، اور حضرت بلال مؤذن رسول گئے اور کہا اے علقمہ، حضور نے بھیجا۔ حضور نے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ سچ بتاؤ، حضور سے بڑا کوئی کلمہ پڑھانے والا اس دنیا میں آئے گا؟ ارے بولو، آئے گا؟ آقا سے بڑا کوئی کلمہ پڑھانے والا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور علقمہ سے بڑا کوئی ولی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اس لئے صحابی رسول ہیں، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ غور کیجئے، اللہ فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بڑے بڑے مجرم، پاپی، شرابی، زانی، بدکار اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور مدنی آقا اس کے لیے استغفار کرے، اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت علقمہ توبہ کر رہے ہیں اور مدنی آقا شفاعت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ حضور نے ان کی ماں کو بلایا، بوڑھی ماں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ
تمہارے بیٹے کی زبان پر کلمہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ وہ کون سا عظیم گناہ؟ تو میرا بیٹا کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، میرا بیٹا عبادت گزار، میرا بیٹا اپنے نبی کا سچا عاشق، پھر کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ حضور پاک علیہ السلام نے اصل نبض پر ہاتھ رکھی اور فرمایا اے ماں، ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو۔ حضرت علقمہ کی ماں اپنے آنکھوں پہ قابو نہ پا سکی اور ساروں پتا ہو اے رسول اللہ میں ناراض ہوں بیٹے سے، اے رسول اللہ میں ناراض ہوں، کیوں ناراض ہوں؟ میرے نوجوانوں سنو ذرا حضور کی بات کو، ان ماں کی بات کو سنو، اور یا رسول اللہ میں نے اس کو پیدا کیا، ہر ماں نے ہم کو پیدا کیا۔ معلوم ہے جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو حضرت مریم رضی اللہ عنہ، مریم علیہ السلام نے جب ان کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایسی تکلیف سے گزری، نسیہ منسیہ، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، ایسی تکلیف ہوتی ہے، اس ہر تکلیف سے ہر ماں گزرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کی جو تکلیف ہے اس کو میں نے برداشت کیا، ہر ماں نے برداشت کیا، میری ماں نے برداشت کیا، آپ کی ماں نے برداشت کیا۔ ایک بار ایک صاحب نے اپنے والدین کو کندھے پر بٹھا کر کے حج کیا، حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق ادا کر دیا، ہم نے کندھے پر بٹھا کر کے حج کیا۔ غالباً حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقول۔ حضور نے فرمایا نہیں تم باپ کے حق کو نہیں ادا کر سکے، خدا کی قسم جب تم پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے میں جو ماں کو تکلیف ہوئی تھی اور ماں کے منہ سے پیس نکلی تھی اس کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ پیدل حج کندھے بٹھا کے حج کرا رہا، تو ماں کا یہ مرتبہ، ماں کا یہ مقام، ماں کا یہ رتبہ۔ میں کہا یا رسول اللہ میں نے پرورش کی، میں نے اس کو پیدا کیا، میں سوکھے میں نہیں گیلے میں رات کو پیشاب کر دیتا، تو اس کو سردی کے دنوں میں اس کو سوکھے میں سلاتی اور میں گیلے میں ارمائے کرتا۔ کیا آپ کی ماں نے نہیں کیا؟ سردی کے دنوں میں بیٹا پیشاب کرتا ہے تو ماں گیلے میں آ جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بھیا کو ہودی نہ لگ جاتی، ہر ماں کرتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو دودھ پلایا، بڑا کیا، شادی کر دی، لیکن شادی کرنے کے بعد یہ اپنی چورو کا غلام بن گیا، اپنی بیوی کا مطیع فرما بردار بن گیا۔ ہم نے کوئی بات کہی شرعی نقطہ نظر سے حق تھی، مگر اس کی بیوی نے کوئی بات کہی ہماری بات کو رد کر دیا اور بیوی کی بات کو مانا۔ اللہ کیا ہم نہیں کرتے؟ ہماری بیوی بیمار ہو کار آتی، ارے آتی نہیں آتی؟ بیوی بیمار ہو کار آ گئی، بیوی بیمار ہو کار آ گئی، لکھنؤ جائیں گے، ماں بیچاری بستر پر تڑپ رہی ہے، ٹھیلیا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں گئی ماں کی عظمت، کہاں گئی ماں کی محبت؟ جس ماں نے پیدا کیا تھا اس کے لیے ٹھیلیا نصیب، بیوی کے لیے کار کھڑی ہے۔ یاد رکھو صحابی رسول ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، امام الاولیاء ہیں، لیکن اس وجہ سے بیوی کو ترجیح دیا ہے ماں پر۔ کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا اور کلمہ نہیں نکلے گا بھی جنت نہیں جائے۔ حضور نے فرمایا اے علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ علقمہ کی ماں سے یا رسول اللہ دل بہت چھوٹی، دل بہت چھوٹی، میں نے پرورش کی، میں نے پالا اور مجھ سے اس نے بیوی کے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ماں اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گے تو ابھی تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دیں گے۔ کیوں؟ اگر ماں نہیں معاف کرے گی تو کوئی دنیا میں بیٹے کو بخشوا نہیں سکتا۔ جب نبی نہیں بخشوا سکتے تو کون بخشوائے گا؟
کوئی ولی بخشوا دے گا؟ کسی کا پیر بخشوا دے گا؟ کوئی فقیر بخشوا دے گا؟ جب نبی نہ بخشوا سکے ماں کے نافرمان کو تو کون دنیا میں بخشوا دے گا؟ لہذا حضور نے فرمایا ابھی اے لوگوں آگ جلاؤ، اور جب آگ روشن ہو جائے اسی آگ میں زندہ علقمہ کو جلا دو، ہو سکتا ہے اس آگ میں جلانے کی وجہ سے اللہ اس کا آخرت کا عذاب موقوف کر دے۔ ماں ہوتی ہے، ماں جیسا تراہو باپ بھی نہیں ہوتا، ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا رحمتی ہوتا ہے۔ ماں کے بارے میں عجیب عجیب واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں، بزرگوں نے لکھے ہیں۔ ایک صاحب ایک معشوقہ پہ عاشق ہو گئے، اس نے کہا مجھ سے آپ اگر لینا چاہتے ہیں، مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں کا کلیجہ لا کے دینا پڑے گا، ماں کا کلیجہ لا کے دینا پڑے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں، تم ملو مجھے، میں ماں کا کلیجہ لے کے آ رہا ہوں۔ ماں یہ تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو ماں بیتاب تھی، کہیں بھر کے باہر آتی، آئے بیٹا نہیں آیا، آئے بیٹا نہیں آیا۔ ایک محلے کے گھر میں جاتی، ذرا دیکھ لو میرا بیٹا نہیں آیا، میرے بیٹے کو تاخیر ہو گئی ہے۔ ماں ساروں قطار آنسو بہا رہی ہے اور بیٹے کے انتظار میں لگی ہوئی ہے۔ ہائے بیٹا، ہائے بیٹا، تم 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آئے، کہاں ہو میرے بیٹا؟ رات کی تاریکی آ گئی، آجا آجا میرا بیٹا آجا۔ ماں رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی، اتنے میں بیٹا آیا۔ جو ہی بیٹا آیا ماں چمٹ گئی، بیٹے کو چوم رہی تھی، چاٹ میرے بیٹا کہاں تھا؟ لیکن اس بیٹے پر تو عشق کا بھوت چڑھ گیا تھا، اس نے چھرا نکالا اور ماں کے پیٹ کو پھاڑا اور ماں کلیجہ لے کر کے اپنے معشوق پر جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، کلیجہ دور گرا۔ ماں کو اللہ نے بطور کرامت اس کلیجے کو زبان عطا کی، اس کلیجے کے اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بیٹے تجھے چھوڑ دو۔ یہ ہے بیٹا، یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی محبت۔ آج ہم نے ماں کو کھیل سمجھا، ماں کو کھیل سمجھا۔ یاد رکھو ماں باپ کے سامنے زور سے بولنا گناہ ہے، نبی کے سامنے زور سے بولنا گناہ ہے، ماں باپ کے سامنے بھی زور سے بولنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ 10,000 روپے صدقہ کر کے آئے غریب کو، 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے مسجد سے، اشراق تہجد بھی پڑھی، ماں باپ کے سامنے چیخ پڑے، رب ذوالجلال کی قسم ہماری تہجد جل کر کے رات ہو گئی، ہماری شام جل گئی، 10,000 کا جو خرچہ کیا سب چلا۔ آج ہم ماں باپ سے لڑتے ہیں، کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم سما جاتے، یہ بہتر تھا۔ ماں سے لڑتے ہیں، ماں سے لڑنے سے پہلے کاش زمین شک ہو جاتی اور یہ سما جاتا تاکہ دوزخ کا ایندھن تو نہ بنتا۔ ماں سے لڑ رہا، باپ سے لڑ رہا، اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علقمہ کی ماں کی ممتا عود کرائی، ماں کی شفقت عود کرائی اور چیخ پڑی، یا رسول اللہ میں کیسے دیکھوں کہ میرا لفتہ جگر آگ میں جل رہا ہے، میرا نور نظر آگ۔ اتنا ناراض تھی، اس کے باوجود جب جلنے کا نمبر آیا تو رونے لگی، چیخنے لگی، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، جلائیے نہیں، جلائیے نہیں، جلائیے نہیں، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ ادھر حضرت علقمہ کی ماں نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا اور سیدھے جنت تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں ناراض ہے،
تو علقمہ جیسے صحابی کی جنت رک جاتی ہے، ہم کس خیال میں ہے؟ ایک بڑے محقق عالم نے لکھا ہے آج جو دنیا میں غربت عام ہے مسلمانوں میں، مفلسی، تلاسی، انتشار، یہ عام ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے غربت آتی ہے، فقر آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، یہ شریعت کے ارشادات۔ لہذا اگر آپ چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جیسا سلوک تم ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا سلوک تمہارے بیٹے کریں گے، خوب یاد رکھیے، جیسا سلوک تم کرو گے ویسا سلوک تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے، خوب یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ایک صاحب اپنے باپ کا گریبان پکڑا اور 2 تھپڑ لگائے اور کھینچنا شروع کیا، ایک جگہ تک لے گئے، کہا بیٹا اب نہ کھینچنا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ یہاں تک میں نے اپنے باپ کو بھی کھینچا، بدلہ مل گیا، اب آگے کھینچو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ جیسا باپ ساتھ کرو گے ویسا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ ایک پوتا تھا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ظالم بیٹا تھا، اس نے ماں باپ کو باہر کر دیا، ایک پیالہ اس میں کتا بھی چاٹتا، اسی پیالے میں اپنے ماں باپ کو تھوڑی دال تھوڑی کوئی چیز دے دیتا، اسی میں بیچارے آدھا پیٹ پونا پیٹ کھا زندگی باہر پڑ۔ ایک دن وہ پوتا پیالہ وہی رکابی لے کر کے آ رہا تھا، وہ گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ اب وہ پوتا زارو قطار رو رہا، ابا آئے امی آئے، کیا ہوا؟ ارے یہ پیالہ ٹوٹ گیا، رکابی ٹوٹ گئی۔ تو کیا ہوا؟ کون قیمتی ہے؟ دوسری آج کیوں رو رہا؟ نہیں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں نے تہیہ کر لیا تھا، جس طرح سے ہمارے اماں ابا اس رکابی میں جس پہ کتا چاٹتا ہے اپنے ماں باپ کو کھانا دیتے، میں بڑا ہوں گا، میری شادی ہوگی، اپنے ابا کو کتے کے جھوٹے میں ان کو کھلاؤں گا۔ ابھی پیالہ ٹوٹ گیا، پیالہ کہاں سے لاؤں گا؟ اب سمجھ آئی کہ ارے یہ ہم کیا کر رہے تھے، فوراً توبہ کیا اور ماں باپ کو آرام بستر پر جگا دی۔ کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، یاد رکھو خوب، جو کرنا ہے کر لو، ماں باپ ساتھ برا کرو گے تمہاری اولاد برا کرے گی۔ ہم نے اپنے ابا کی خدمت کی، اس میں جو ہمارے پرانے شاگرد صاحب مولانا احمد صاحب نے دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، مولوی احمد وغیرہ نے دیکھا کہ میں میری والدہ تو بہت بچپن میں انتقال، میری والد رہے شادی کے بعد 98 میں انتقال ہوا ان کا، تو میں خدمت کرتا تھا، بغیر ان کے پیر دبائے کبھی نہیں سوتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی، میری اہلیہ میری چچازاد بہن، جب میری شادی ہوئی تو میں نے اہلیہ سے کہا کہ بھئی ہم اپنے ابا کے پاس کچھ خدمت کے لیے جائیں گے، تو میری اہلیہ نے کہا بھئی تم جاؤ گے تو میرے بھی تو چچا ہیں، وہ اب سسر بھی اور چچا بھی ہیں میرے، لہذا میں بھی چلوں گی۔ تو وہ کبھی انڈے کا حلوہ میرے والد کو بہت پسند تھا، تو میری اہلیہ کبھی انڈے کا حلوہ بناتی اور وہ لے کے جاتی ان کو کھلاتی، میں پیر دبانے لگتا تو میری اہلیہ کبھی سر دباتی کبھی ہاتھ دباتی، اور ہم لوگ بیٹھے رہتے اور ابا جب سو جاتے چلے آتے۔ کبھی کبھی ابا کہتے اسلام تم کو اپنے بیوقوف بنایا، تم بہت دیر ہو گئی جا ہی نہیں رہے دونوں لوگ، تو ہم نے نقلی خراٹے لینے شروع کر تک تم چلے جاؤ۔ تو آج میں نے اپنے ابا کی بڑی خدمت کی، آج جہاں جاتا ہوں خدمت کرنے والے لوگ موجود ملتے ہیں مجھے، میرے بیٹے بھی، میں لیٹ گیا تو یہ بھی آتے خوب خدمت کرتے ہیں، میری اولادیں بھی خوب خدمت کرتی ہیں، اور جہاں جاتا ہوں وہاں خدمت کرنے والے میں کیوں؟ ہم نے ابا کے پیر دبائے، ساری کائنات سے اللہ میرے پیر دبوا رہا، میری اولاد میرے پیر دباتی ہے۔ یہ مفتی ہے لیکن فوراً جیسے لیٹتا ہوں پیر دباتا۔ منظور یہ سب زیادہ میری خدمت کرتا، چھوٹ فضیلہ والا بیٹا، وہ عالم نہیں حافظ نہیں، بڑی خدمت کرتا ہے میری۔ کیوں؟ ہم نے خدمت کی ہے اس لیے خدمت کرتے ہیں، اگر ہم نے خدمت نہ کی ہوتی یہ بھی خدمت ہے، یہ مولوی ہو جاتے، آج مولوی بھی خدمت نہیں کرتے۔
لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ شادی کے بعد صرف بیوی کے ہو کے نہ رہیے، ماں باپ کا حق ادا کرتے رہیے۔ ماں باپ نے پرورش کی ہے، 4 بیٹے چاروں الگ ہو جائیں، اب ماں باپ کس کے سہارے رہیں؟ بوڑھے ہو اپنا خون پسینہ لگا دیا، تمہاری شادیاں کر دی، اب تم خیال نہیں کرتے؟ یاد رکھو اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں۔ طے کرو انشاءاللہ بیوی کا بھی خیال رکھیں گے اور ماں باپ کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ اس لیے میں نے آج بیان کیا کہ آج کل شادیوں کے بعد نوجوان اپنی بیویوں کو غلام بن جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو درکنار کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے انعام چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو۔ اللہ ان گزارشات پر ہمیں، ہماری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو کرتی ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے بہت بیمار، کہاں بیان نہیں کر پائے، ہو گئے ماشاءاللہ آپ لوگ دعا سے ہو گئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے عابد بھائی جو نہایت نیک صالح طبیعت کے آدمی ہیں، اللہ جب بھی یہ اپنا شادی کریں، کچھ کریں تو علماء کو بلاتے ہیں، دین کی باتیں سناتے ہیں، اللہ ان کی نیکی کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں بھی جذبہ ہے، ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اللہ تعالیٰ عابد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ معین الدین صاحب کو ان کے جوڑے میں محبت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو استقبال اور عزت عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ ان کو ماں باپ کی خدمت کی، سعادت کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ماں باپ کی عظمت اور ان کا حق ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری غیبی نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، جتنے لوگ اس جلسے میں شریک ہیں، مائیں بہنیں اور ہماری اے اللہ شریک ہونے والے بھائی، سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ہماری ایک ایک بہن جو ہم آج دین کی جلسے میں بیٹھی ان کو بھی حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، حج فرض تو مال پر ہوتا ہے لیکن حج تیری قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے بادشاہ حج نہیں جا سکے اور جب تو نے چاہا تو ایک بکری چلانے والی حج بیت اللہ کر کے واپس آ گئی۔ اے اللہ، مال سے اللہ نہیں ہوتا، تیری قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آج جتنے لوگ اس مجلس موجود ہیں سبھی کو اپنا گھر دکھا دے، بیت اللہ شریف دکھا دے۔ اللہ، حضور کا خمد خضرہ دکھا دے۔ اللہ، حضور کا خمد خضرہ دکھا دے۔ اللہ، جیسے کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کو اس دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الفیل میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا